ناظرین، کام اور مزدوری میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ اگر عمر، صحت اور مرضی کے مطابق مناسب طریقے سے ہو تو کام ہے، اور اگر زبردستی، بے دلی یا کسی بھی قسم کے دباؤ کے ساتھ ہو رہا ہو تو جبر کی مد میں آ سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو ایسی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں حمیرہ جہاں زیب آج آپ کے سامنے ایک افسانہ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے جی آیا صاحب۔ یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا ہے، جن کی کردار نگاری اور تصویر کشی کا جواب نہیں ہے۔ یہ افسانہ ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی ہے جو کہ ایک درد کی کہانی ہے۔ افسانے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا کمکما چراغ گور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا۔ دھوئیں سے اٹی ہوئی دیواریں ہیبت ناک دیو کی طرح انگڑائیاں لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ چبوترے پر بنی ہوئی انگیٹھیوں میں آگ کی آخری چنگاریاں ابھر ابھر کر اپنی موت کا ماتم کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی ایک برقی چولہے پر رکھی ہوئی کیتلی کا پانی نہ معلوم کس چیز پر خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا۔ یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا۔ برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا گنگنا رہا تھا۔ یہ لفظ نہیں تھے جو اس کی زبان سے بغیر کسی کوشش کے نکل رہے تھے۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کر کے ان کو پانی سے دھو کر کرینے سے رکھنا بھی باقی تھا، اور یہ کام جلدی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئے جا رہی تھی، سر سخت بھاری ہو رہا تھا، مگر کام کیے بغیر آرام یہ کیوں کر ممکن تھا؟ برقی چولہا بدستور ایک شور کے ساتھ نیلے شعلوں کو اپنے حلق سے اگل رہا تھا۔ کیتلی کا پانی اسی انداز سے کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ دفتن لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دیوار گیروں پر چنے ہوئے برتن اس لڑکے کو ایک غیر مختمم ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ پانی کے نل سے روزانہ ایک ہی واقعہ دیکھ کر قطروں کی صورت میں گویا آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ بجلی کا کمکما حیرت سے اس لڑکے کی جانب دیکھ رہا تھا اور کمرے کی فضا سسکیاں بھرتی ہوئی معلوم دے رہی تھی۔ ناظرین، افسانہ نگار نے نہ صرف عکاسی کی ہے ان حالات کی یا اس سچویشن کی، بلکہ یہ اس بچے کی اپنی اس کنڈیشن کی بھی عکاسی ہے۔ پھر دفتن ایک آواز آتی ہے، قاسم، قاسم، جی آیا صاحب، جی آیا صاحب۔ لڑکا جو انہی الفاظ کی گردان کر رہا تھا بھاگا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا کہ بے وقوف کے بچے، آج پھر یہاں سراہی اور گلاس رکھنا بھول گئے ہو؟ ابھی لایا صاحب، ابھی لایا صاحب۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ بچہ ابھی برتن صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پھر اسے کمرے سے آواز آئی، قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ آقا کہتے ہیں کہ ممبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے آؤ، بس بھاگے ہوئے جاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ اپنے آقا کی بات سن کر وہ بچہ کہتا ہے کہ بہت اچھا صاحب۔ بھاگا ہوا گیا اور پارسی کے ہوٹل سے، جو گھر سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر تھا، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دے آیا۔ اب تم جاؤ، مگر اس وقت کیا کر رہے ہو؟ برتن صاف ابھی تک نہیں ہوئے کیا؟ آقا نے کہا، ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب، اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد میرے سیاہ بوٹ کو بھی پالش کر دینا، مگر دیکھنا احتیاط رہے، چمڑے پر کوئی خراش نہ آئے، ورنہ۔ اور قاسم کو ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا۔ بہت اچھا صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس چلا گیا اور برتن صاف کرنے شروع کر دیے۔ اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھیں، سر میں جیسے سیسا اتر رہا تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ ابھی بھی پالش کرنے ہیں، قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی
اور وہیں راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، ابھی بوٹ پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھے پر بھی نہ رکا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، لیکن ابھی بھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا، اور یہ سب باتیں قاسم کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسی وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا۔ سوچنے لگا کہ بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ، کیوں نہ تھوڑی دیر اسی جگہ پر سو جاؤں اور پھر چند لمحات آرام کرنے کے بعد۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو لگا کہ یہ خیالات باغیانہ ہیں۔ اس نے ان خیالات کو جھٹکا، ترک کر دیا اور پھر کام میں جٹ گیا۔ ناظرین، اس بچے پر اس قدر زور اور دباؤ تھا کہ وہ اپنی آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے کچھ لمحے کی سوچ کو بھی ترک کر دیتا تھا، اور برتنوں پر جلدی جلدی سے اس نے راکھ ملنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نیند پھر غالب آئی تو اس کے جی میں آیا کہ ابلتا ہوا پانی ہی اپنے سر پر انڈیل لوں، اور اس طرح اس غیر مرئی طاقت سے جو اس کام میں حارج ہو رہی تھی، میں اسے نجات پا جاؤں۔ مگر ننھے سے بچے کا اتنا حوصلہ نہ تھا۔ بسد مشکل منہ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اس نے سب برتنوں کو بالآخر صاف کر ہی لیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ آرام سے سو سکتا تھا، اور نیند، وہ پیاری نیند جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور دماغ اس شدت سے انتظار کر رہے تھے، اب بالکل نزدیک تھی۔ باورچی خانے کی روشنی گل کرنے کے بعد قاسم نے باہر برآمدے میں ہی اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ نیند اسے اپنے آرام دہ بازوؤں میں تھام لے، اس کے کان بوٹ بوٹ کی آوازوں سے گونج اٹھے، اور سونے میں ہی وہ کہنے لگا، بہت اچھا صاحب، ابھی پالش کرتا ہوں صاحب۔ یہی بڑبڑاتا ہوا قاسم بستر سے اٹھا جیسے اس کے آقا نے اسے ابھی بوٹ روغن کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، جن باتوں کا خوف ہمارے ذہن پر ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور یہی قاسم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابھی قاسم بوٹ کا ایک پیر بھی اچھی طرح پالش نہیں کر پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا۔ سورج کی خونی کرنیں اس مکان کے شیشوں سے نمودار ہوئیں۔ قاسم کی حیات میں ایک اور پرز مشقت باب کا اضافہ ہو گیا۔ صبح جب انسپکٹر صاحب نے اپنے نوکر کو باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سوتا ہوا پایا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا کہ یہ جانور کی طرح یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اور مجھے خیال تھا کہ تم نے بوٹ صاف کر لیے ہوں گے۔ نمک حرام! ابے قاسم! جی آیا صاحب، جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا۔ فوراً ہی معاملہ سمجھتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ ابھی پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا۔ بوٹ پالش کرنے کے بعد اس نے اپنا بستر تہہ کیا اور اسے اوپر کمرے میں رکھنے چلا گیا۔ قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا اور اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آقا نے کہا، دیکھو آج ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، اس لیے باورچی خانے کے تمام برتن اچھی طرح صاف رکھنا، فرش بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہیں ملاقاتی کمرے کی تصویروں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ مگر خیال رہے میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ میں اب دفتر جا رہا ہوں، مگر یہ کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ بہت بہتر صاحب۔ انسپکٹر صاحب دفتر چلے گئے۔ قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کے تمام کام کو ختم کر دیا، اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑن لے کر ملاقاتی کمرے کی طرف چلا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ جس چیز کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں کرنا، ہم اسی کے متعلق متجسس ہو جاتے ہیں۔ لال ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا تو لال ہاتھی ہی ہمارے دماغ میں ابھرتا ہے، اور ایسا ہی قاسم کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ ابھی کرسیوں کو جھاڑن سے صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک تصویر سے کھنچ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد برتن ہی برتن پڑے ہیں اور پاس میں راکھ کا ایک ڈھیر سا لگ گیا ہے۔ اسے لگا جیسے ہوا زوروں پر چل رہی ہے، جس سے راکھ اڑ اڑ کر فضا کو خاکستر بنا رہی ہے۔ یکایک اس ظلمت میں ایک سرخ آفتاب نمودار ہوا۔
جس کی کرنیں خون آشام برچیوں کی طرح برتنوں کے سینوں میں گھس گئی تھی۔ زمین خون سے شرابور ہو گئی، فضا خوشی کے کہکہوں سے معمور ہو گئی۔ قاسم اپنے خیالات میں یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور اس وحشت ناک خواب سے بیدار ہو کر جی آیا صاحب، جی آیا صاحب کہتا ہوا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک اور منظر رقص کرنے لگا۔ اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لڑکے کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ دفتن آندھی چلنے لگی، جس کے ساتھ ہی ایک بدنما اور بھیانک دیو نمودار ہوا جو ان بچوں کو نگل گیا۔ قاسم نے خیال کیا کہ وہ دیو اس کے آقا کے ہم شکل تھا۔ گو قد و قامت کے لحاظ سے وہ سے کہیں بڑا تھا۔ اب اس دیو نے زور زور سے ڈکارنا شروع کر دیا۔ قاسم خوف سے سر سے پیر تک لرز گیا۔ ناظرین، کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ حقیقت کو غیر معمولی انداز سے جانچتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اکثر ہیلوسینیشن، ڈیلیوژن یا شدید غیر ترتیب سوچیں جنم لیتی ہیں، جو اکثر ان کی روزمرہ کے کاموں کو نارملی انجام دینے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کو ناکارہ بھی بنا دیتی ہیں۔ ننھا قاسم بھی شاید ایسی ہی اذیت سے گزر رہا تھا۔ ابھی تمام کمرہ صاف کرنا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی جلدی کرسیوں پر جھاڑن مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کرسیوں کا کام ختم کرنے کے بعد میز صاف کرنے جا رہا تھا کہ اسے یکا یک خیال آیا، آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے، اور یہ نیند کمبخت کتنی ستا رہی ہوگی، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ سوچتے وقت وہ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو پہنچ رہا تھا کہ اچانک اسے قلمدان کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا، وہی چاقو جس کے متعلق اس کے آقا نے کہا تھا کہ بہت تیز ہے۔ چاقو دیکھنا تھا کہ اس کی زبان پر خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے، چاقو، چاقو، تیز دھار چاقو۔ کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں اس کی انگلی سے خون کی سرخ دھار بہہ رہی تھی۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا اور نیند، پیاری نیند، اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ قاسم اس خون کی دھار کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور منہ میں یہ گنگنا رہا تھا کہ نیند، پیاری نیند۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس پہنچ گیا جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ وہ اپنی زخمی انگلی ان کو دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی جی، ارے قاسم، یہ تو نے کیا کیا؟ کمبخت صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے۔ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے قاسم ہنس پڑا۔ ابے ہنستا ہے؟ ادھر آ، میں اس پر کپڑا باندھ دوں۔ مگر اب بتا تو صحیح، آج برتن تیرا باپ صاف کرے گا؟ قاسم ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں لے رہا تھا اور اپنی اس فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ناظرین، اس ننھے سے کم سن بچے کی یہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک بہت گہرا درد ہے جو دل دہلا دینے والا ہے۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں گیا اور میز پہ پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ اب اس نمک حرام باورچی کو برتن صاف کرنے ہوں گے اور ضرور صاف کرنے ہوں گے، قاسم یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اپنی اس فتح پر قاسم طوطے سے بھی باتیں کرنے لگا۔ شام کو مہمانوں کے جانے کے بعد انسپکٹر صاحب کی ڈانٹ بھی سنی، لیکن برتن دھونے سے اسے چھٹکارا مل گیا تھا۔ 3-4 روز تک وہ برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا اور پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیض دھو ڈالو۔ بہت اچھا بی بی جی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا بدنما لگ رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کر دو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے چکنے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی اچھا صاحب۔ قاسم، طوطے کا پنجرہ کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بی بی جی۔ قاسم، ابھی خاکروب آتا ہے، تم پانی ڈالتے جانا، وہ سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، ذرا بھاگ کے ایک آنا کا دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بی بی جی۔
5-6 روز اسی قسم کے احکامات سننے میں گزر گئے۔ قاسم کام کی زیادتی اور آرام کے قحط سے تنگ آ گیا تھا۔ ہر روز اسے نصف شب تک کام کرنا پڑتا اور پھر ارل صبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو کر ناشتہ کے لیے چائے تیار کرنا پڑتی۔ یہ کام قاسم کی عمر کے بچے کے لیے بہت زیادہ تھا، لہٰذا قاسم کو کام سے بچنے کا طریقہ آ گیا تھا جو بہت تکلیف دہ تھا اور جس پر انسپکٹر صاحب بہت خفا بھی تھے۔ چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہ دیا گیا، مگر اس کا قاسم کو کوئی دکھ نہیں تھا۔ ایک وقت روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا اسے کچھ برا نہ لگا۔ چند دنوں کے بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہی بھرمار شروع۔ 15-20 روز گدھوں کی سی مشقت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بار بار ارادہ کیا کہ وہ خود کو تکلیف پہنچا لے۔ ایک روز باورچی بیمار پڑ گیا۔ اب اسے ہر وقت باورچی خانے میں موجود رہنا پڑتا تھا۔ کبھی مرچیں پیستا، کبھی آٹا گوندتا، کبھی کوئلوں کو ہوا دیتا۔ غرض صبح سے لے کر آدھی رات تک اس کے کانوں میں ابے قاسم یہ کر، ابے قاسم وہ کر کی صدائیں گونجتی رہتی۔ باورچی 2 روز تک نہ آیا۔ قاسم کی ننھی جان اور ہمت جواب دے گئی تھی، مگر سوائے کام کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک روز اس کے آقا نے الماری صاف کرنے کو کہا جس میں ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی مڑنے کا ایک بلیڈ بھی نظر آیا۔ بس پھر کیا تھا، اب کی بار یہ ناقابل معافی حرکت تھی۔ جب انسپکٹر صاحب کی بیوی نے قاسم کی انگلی کو تیسری مرتبہ زخمی دیکھا تو فوراً معاملہ سمجھ گئی۔ چپ چاپ اٹھی، کپڑا نکال کر اس کی انگلی پر باندھ دیا اور کہا کہ قاسم اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بی بی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا، بی بی جی نے کہا۔ صاحب کا نام سنتے ہی قاسم کا رنگ اور بھی سفید پڑ گیا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں، یہ انگلی ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہے؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ آقا نے کہا کہ تم نوکر ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اب اپنا بوریا بستر دبا کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمیں تم جیسے نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ ننھا قاسم مگر صاحب کہہ کر چپ ہو گیا۔ آقا نے کہا کہ صاحب کا بچہ بھاگ جا یہاں سے، اور تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اسے کچھ کہا اور وہ اپنا بستر لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ دفتن اسے کچھ خیال آیا اور بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور درد انگیز آواز میں اتنا کہا کہ سلام بی بی جی، میں ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خیراتی ہسپتال میں ایک نوخیز لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ بہت بہتر، یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کر لیا۔ ایک چوبی تختی پر جو چارپائی کے سرہانے لٹکی ہوئی تھی، مندرجہ ذیل الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن مرحوم، عمر 10 سال۔ اور ناظرین، یہاں پر یہ درد بھرا افسانہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک دردناک لیکن سبق آموز افسانہ ہے۔ کبھی کبھی ہم نوکروں کے خدا بن جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لفظ آقا کو بھی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں نوکروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنا چاہیے؟ ان کی عمر، طاقت اور حیثیت کے مطابق ان سے کام لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ یونیسیف اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق ہمیں چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک کے درمیان کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی وہ کام جو بچے اپنی تعلیم اور صحت کو برقرار رکھتے ہوئے
اپنے خاندان یا اپنی مدد کی مد میں کرتے ہیں چائلڈ ورک کہلاتا ہے، جبکہ ایسے کام جو تعلیم اور صحت پر منفی اثرات مرتب کریں چائلڈ لیبر میں شامل ہیں۔ تاہم 16 سال کی فارمل ایجوکیشن ہر بچے پر لازمی ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کا کام اس عمر سے پہلے کرنے کے لیے بچوں پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2021 کو بین الاقوامی طور پر چائلڈ لیبر سے پاک سال کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ گو کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران چائلڈ لیبر میں 38% کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود 152 ملین بچے ابھی بھی متاثرہ ہیں۔ یہ افسانہ ہمیں 10 سالہ بچے کی کہانی بتاتا ہے جو خود اذیتی کی لذت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب عمر سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو بچے بغاوت کی کئی راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور خود اذیتی دماغ میں ایک ہارمون ڈیولپ کرتی ہے جو وقتی سکون فراہم کرتی ہے، لیکن اسے دیر پا نتائج کے طور پر اگر سوچیں تو کسی بھی شخص پر بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ ہوں تو اولاد کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بچے کی کہانی میں یہ مالک اور نوکر کا معاملہ تھا، لہٰذا شاید اسی وجہ سے معاملے کی سنجیدگی کو سمجھا نہیں گیا۔ آج کا یہ افسانہ ہمیں بہت سے پیغامات دیتا ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنا رول کس طرح سے سر انجام دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے خاندانوں کا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔